زبان میں یروشلم اور عربی زبان میں القدس کے نام سے معروف تاریخی شہر بیت المقدس، جس کے معنی پاک گھر ہیں، ان شہروں میں سے ایک ہی جسے نوح انسانی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اس شہر کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ اکثر انبیاء علیہ السلام اسی شہر میں مبعوث ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور کئی دوسرے انبیاء بھی یہاں مدفون ہیں۔ بیت المقدس متعدد مرتبہ تخت و تاران ہوا ہے۔ یہاں کی آبادیوں کو کئی بار زبردستی جلا وطن کیا گیا اور اس کی گلیوں میں انگت جنگیں لڑی جا چکی ہیں، جن میں خون کے دریا بہہ چکے ہیں۔ یہ دنیا کا وہ واحد شہر ہے جسے یہودی، مسیحی اور مسلمان تینوں مقدس مانتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی۔ یہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی تھی۔ یہاں پر موجود مغربی دیوار یہودیوں کی ایک اہم مذہبی یادگار ہے، جسے دیوار گریہ بھی کہا جاتا ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعمیر کردہ ہیکل سلیمانیہ کی ایک دیوار کا کچھ بچا ہوا حصہ ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش یعنی بیت الحلم یعنی یہی واقعہ ہے۔ عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہی مصلوب کیا گیا اور اسی شہر میں ان کا سب سے مقدس کلیسیا واقع ہے۔ مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد 17 ماہ تک اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے گئے تو معراج پر جانے سے قبل اسی شہر میں واقع مسجد الاقصیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور مسیحی 1000 سالوں تک اسی شہر پر قبضہ کے لیے برسر پکار رہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 7000 سال قبل بھی بیت المقدس میں انسانی آبادی موجود تھی۔ اس طرح یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ 1000 سال قبل مسیح حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ شہر فتح کر کے اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا تھا۔ انہوں نے 33 سال تک اسی شہر پر حکومت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں ایک معبد تعمیر کروایا، جسے ہیکل سلیمانیہ کہا جاتا ہے۔ ہیکل سلیمانی میں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ تابوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے جو شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کے تختوں کے چند ٹکڑے، کچھ منصلوہ اور انبیاء علیہ السلام کے کچھ دیگر نشانیاں موجود تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے رہبام بن سلیمان کو تخت پر بٹھاتے 5 سال ہی ہوئے تھے کہ مصر کے بادشاہ نے بیت المقدس کی جانب پیش قدمی کی اور بغیر کسی مزاحمت کے شہر میں داخل ہو گیا۔ وہ ہیکل سلیمانیہ اور عبادت کے تمام قیمتی اشیاء شاہی خزانوں کے ساتھ لوٹ کر لے گیا۔ 640 قبل مسیح سے 1700 قبل مسیح تک حکومت کرنے والے حقزیہ نے اپنے دور میں ہیکل سلیمانیہ کی عظمت کو دوبارہ بحال کیا۔ یہودی قوم کی پہلی تباہی و بربادی بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں 558 قبل مسیح میں ہوئی۔ اس تباہی میں نہ صرف ہیکل سلیمانیہ کا نام و نشان مٹ گیا بلکہ دیگر صحائف کے ساتھ ساتھ تورات بھی غائب ہو گئی۔ بخت نصر کے اس حملے کے بعد تابوت سکینہ ایسے غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ 539 قبل مسیح میں ایران کے پہلے کسریٰ نے بابل کو فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ جب یہودی بیت المقدس واپس آئے تو انہوں نے ہیکل سلیمانیہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ 63 قبل مسیح میں رومی جرنیل نے ہیکل سلیمانیہ کو ایک مرتبہ پھر تباہ و برباد کر دیا، لیکن چند ہی سال بعد کے دور میں ہیکل سلیمانیہ کو از سر نو تعمیر کروایا گیا۔ 700 عیسوی میں جب رومی شہنشاہ یروشلم شہر میں داخل ہوا تو اس کی فوجوں نے ہیکل سلیمانیہ کو جلا کر راکھ کر ڈالا اور یہودیوں کو چن چن کر مارا۔ 135 عیسوی میں جب یروشلم کے یہودیوں نے رومن سلطنت کے خلاف بغاوت کی
تب اس شہر کی زمین پر ہل چل کر اسے ویران کر دیا گیا اور یہاں بسنے والے اکثر یہودیوں کو غلاموں کی منڈی میں فروخت کر دیا گیا۔ یہودیوں سے نفرت کی بنا پر رومن باشندوں نے ہیکل سلیمانیہ کی جگہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگا دیے۔ رومن عہد میں ہیکل سلیمانی اور یہ شہر اسی طرح کئی صدیوں تک کوڑے اور غلاظت کے ڈھیروں میں ڈوبا رہا۔ 638 عیسوی میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے رومن امپائر کو شکست دے کر بیت المقدس فتح کیا، تو اس وقت یہاں یہودیوں کا کوئی معبد نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے یہاں ایک مسجد تعمیر ہوئی، یہی مسجد مسجد اقصیٰ کہلاتی ہے۔ اس سادہ سی مسجد کی تعمیر کے تقریباً 50 سال بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 691 عیسوی میں مسجد اقصیٰ اور قبۃ صخرہ کی بنیاد اٹھائی۔ عربی میں قبطہ کا مطلب گنبد اور صخرہ کا مطلب چٹان ہے، اس لیے مسیحی اور یہودی قبۃ الصخرہ کو ڈوم آف راک کہتے ہیں۔ دنیا کے 3 بڑے مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے لیے یہ چٹان انتہائی تہذیب کی حامل ہے۔ 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب صلیبیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصیٰ میں بہت زیادہ رد و بدل کیا۔ مسجد کو ایک ہاسٹل کی شکل دے کر یہاں کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ ایک گرجا گھر بھی تعمیر کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں اور بالآخر 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصیٰ کو صلیبیوں سے پاک کر دیا۔ اس کے بعد دیگر 4 مزید صلیبی جنگیں لڑی گئیں، لیکن صلیبی بیت المقدس پر قبضے کا خواب کبھی پورا نہ کر سکے۔ 1239 عیسوی میں مملوک حکمران الکامل نے بغیر لڑے بیت المقدس کو جرمنی کے بادشاہ دوم کے حوالے کر دیا، لیکن صرف 15 سال بعد 1244 عیسوی میں سلطنت خوارزم نے یہ شہر دوبارہ فتح کر لیا، جس کے بعد اگلے 673 عیسوی سالوں تک یہ شہر مسلمانوں کے پاس رہا۔ 1517 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے طاقتور سلطان سلیم اول نے بیت المقدس کو اپنی ریاست کا حصہ بنا لیا۔ 1517 عیسوی سے لے کر 1917 عیسوی تک یہ شہر عثمانی سلطنت کا حصہ رہا۔ عثمانی سلاطین نے اس شہر میں بے شمار تعمیرات کیں، شہر کے گرد دیواریں تعمیر کیں، سڑکیں بنائیں اور ڈاک کا نظام قائم کیا۔ 1892 عیسوی میں یہاں ریلوے لائن بھی بچھا دی گئی۔ عثمانی عہد میں بھی یہودیوں نے یہاں ایک آزاد یہودی ریاست کے قیام کی بہت کوششیں کیں، البتہ سلطان عبد الحمید ثانی نے ان لوگوں کو ایسے کسی بھی اقدام سے باز رکھا، یہاں تک کہ سلطان عبد الحمید ثانی کی مزوالی اور جلا وطنی کے بعد بالآخر 11 ستمبر 1973 کو برطانوی جرنیل نے اس وقت کے کمزور عثمانیہ کو شکست دے کر بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ تمام مغربی دنیا کے اخباروں نے اس فتح پر جشن منایا۔ جرنیل کے قبضے کے بعد یہ شہر 3 دہائیوں تک برطانوی سلطنت میں شامل رہا اور اس دوران یہاں دنیا بھر سے یہودی لا لا کر بسائے گئے۔ 29 نومبر 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کی تقسیم کا منصوبہ منظور کیا، جس کے تحت نہ صرف فلسطین بلکہ بیت المقدس کے بھی 2 حصے کر دیے گئے، جن میں سے مشرقی حصہ فلسطینیوں جبکہ مغربی حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ 14 مئی 1948 کو مغربی فلسطین کے یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا۔ اس دھوکے بازی کے خلاف تمام عرب ممالک متحد ہوئے اور انہوں نے مل کر اسرائیل پر حملہ کیا، لیکن انہیں اس جنگ میں شکست ہوئی۔ اس کے بعد اگلے 2 اشروں تک بیت المقدس کا مشرقی حصہ اردان کے پاس رہا، لیکن 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ بیت الاقوامی برادری آج تک اس قبضے کو غیر قانونی سمجھتی ہے۔ اسرائیل پارلیمان نے 1950 ہی سے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت قرار دے رکھا ہے، لیکن دوسرے ممالک نے اقوام متحدہ کی قرارداد کے احترام میں بیت المقدس کی بجائے
تل ابیب میں ہی اپنے سفارتی خانے قائم کیے ہیں۔ عالمی برادری کے دباؤ کے باوجود اسرائیل روزمرہ کی بنیادوں پر فلسطین کی زمین حرب کرتا جا رہا ہے۔ آئے روز نئی کالونیاں بسائی جاتی ہیں اور ہزاروں فلسطینی اپنے گھروں سے بے دخل کر دیے جاتے ہیں، وہ بھی صرف اسی وجہ سے کہ آج ہمارے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے حکمران کی جگہ کچھ ایسے حکمران نے لی ہے جو صرف اپنی ذاتی دولت اور خزانوں میں اضافے کے طلبگار ہیں۔ ان کے خود کے مستقبل مغربی ممالک سے وابستہ ہیں، تو یہ کسی منہ سے مغرب سے جنگ لڑ سکتے ہیں، اور اسی لیے آج ایک چھوٹا سا یہودی ملک اسرائیل 57 مسلمان ملکوں پر باری پڑا رہا ہے، جو دنیا کے ایک بڑے حصے اور بھاری وسائل پر